برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب زمانے میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین اکرامی ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ شہدائے پارا چنار کے درجات بلند فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ سامعین اکرامی، ہر وہ بندہ آمین کہے جسے میرے مالک نے آمین کہنے کی طاقت سے نوازا ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے تو؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداران کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ صورتحال آپ تمام عزاداران کے سامنے ہے، ایک عزت بھری فرش عذاب جو بچھائی گئی، اور جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی اپنی پیشانیوں کو خم کر کے جا چکے ہیں۔ میرے مولا ان تمام کی نوکری اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اجازت دے کہ نوکری شروع کی ہے، دو تین باتیں کرتے ہیں، پھر جہاں آپ کا ماحول چلتا گیا حاضری لگوانی ہے، دعائیں سمیٹنی ہیں اور آپ کو سلام کرنا ہے۔ اجازت ہے نا نوکری شروع کی جا سکتی؟ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ، گناہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بات ہوئی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے، نوکری شروع ہو چکی ہے۔ بس توجہ رکھیے گا، جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب پڑھ کے جا چکے ہیں، سبق سنانے اور آپ سے دعائیں سمیٹنی ہیں۔ طالب علمانہ گفتگو ہے، زیادہ بڑی بات بھی نہیں ہے۔ بار دیگر جملہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ کے انہیں ساتھ ملا سکوں، اور پھر اپنے مضمون کو سامعین گرامی شروع کرتے ہیں۔ گزارش کی ہے کہ آپ شیعہ سنی بھائی اس وقت جس کمیونٹی میں زندگی گزار رہے ہیں
اس معاشرے میں سامعین گرامی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، گناہ ہے، معصیتیں ہیں، شراب ہے، بدکاریاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، آدمیت کا دامن داغدار ہے، انسان اپنے ہی جیسے کا لہو پی رہا ہے، انسان اپنے ہی جیسے بنی نو کی ہڈیاں چبا رہا ہے۔ یہاں فیصلہ کرنے کے لیے مشکل ہو گیا میرے چنیوٹ کے شیعہ سنی بھائیوں کہ آدمیت کے لبادے میں دکھنے والا در حقیقت آدمی ہے یا حیوان۔ جہاں آدمی اور حیوان کی شناخت کرنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے، وہاں دنیا والوں کو انسان کہلوانے کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت اسی حسین موقع کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بس آپ توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، مزید میں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، اور صرف اپنے چہرے پہ اتنا اطمینان رکھیے گا کہ مجھے پتہ چلے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ مجلس حسین قطعاً کسی ایک کمیونٹی کی سوغاتیں نہیں ہیں، یا قطعاً کسی ایک فرقے کی یا کسی ایک مذہب والوں کی کوئی رسم نہیں ہے کہ یہاں شیعہ آ سکتے ہیں اور باقی نہیں آ سکتے۔ سامعین گرامی، اب تو بھاگ کے جانے والا زمانہ بھی نہیں ہے۔ میں اتنے سارے مجمع کی موجودگی میں، میں چنیوٹ جیسے مرکزی شہر میں اسپیکر پہ منہ رکھ کے اور ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں، یاد رکھے زمانہ کہ یہ فقط شیعوں کی مجلس نہیں، آپ یہاں پر تشریف لائیے، بلکہ اپنے دوستوں کو اور اپنے فیملی ممبرز کو یہاں پر لے کے آئیے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ خالی دامن آئیں گے، آپ جھولیاں بھر کے یہاں سے جائیں گے۔ میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں اور مجھے پتہ چلے کہ چنیوٹ کے سامنے کس معیار پہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ بس اتنی سی بات کیجئے گا کہ ایک قوم کا طالب علم بات کر رہا ہے تو اس کی تائید کے طور پہ آپ اپنی بات ساتھ ریکارڈ کر سکیں۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میرے نان شیعہ دوست، میرے نان مسلم لوگ اپنے کلیجے کھول کے یہاں پر آئیں، یہاں سے جھولیاں بھر کے جائیں گے، ہمارا وعدہ ہے، کیونکہ ہم وعدہ اور اعلان کر رہے ہیں یہ صرف شیعوں کی مجلس نہیں، یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے، اور دنیا والوں تمہیں اطمینان دلا رہے ہیں یہاں سے آؤ اور جھولیاں بھر کے جاؤ، کیونکہ دنیا میں واحد ایک یہی تو ادارہ ہے جہاں پر صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی بلکہ ہدایتیں بھی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی، آپ ذرا سے اپنے ہاتھ کھول دیں گے، میں ذرا سا بولنا چاہ رہا ہوں۔ میرے جوان بھائیوں، صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، صرف تلاوتیں نہیں ہوتی، داد ملتی رہتی ہے، داد ہم لیتے رہیں گے اور آپ داد دیتے رہیں گے، لیکن جو بیچارہ داد زیادہ لینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سٹوپیڈزم ہو ہی نہیں سکتا۔ 2023 کا معاشرہ ہے اور میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کسی ایک شیعہ سے بات نہیں۔ میرے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے، میرے بہت زیادہ لبرل لوگ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور آپ لبرل چھوڑیے، اپنے ایتھیسٹ لوگوں کو بھی مجلس میں دعوت دیجئے جو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے انہیں بھی بتا سکیں کہ علی کس بادشاہ کا نام ہے۔ آپ ذہن کے دریچے کھولیے، کسی ایک کمیونٹی سے بات ہی نہیں، ہر مکتب فکر کے بندے سے بات ہے۔ یہ مجلسیں صرف شیعوں کے لیے تو ہے نہیں۔ آپ چلیے میرے ساتھ، ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری بات جاتی کہاں پہ ہے۔ گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ مجلس صرف شیعوں کی نہیں، مجلس حسین کا سامعین گرامی وہی ایجنڈا ہے جو ایجنڈا لے کر میرے مولا حسین کربلا میں آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی بھی وہی پالیسی تھی جو پالیسی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور پھر ظاہری سی بات ہے جو پالیسی قرآن میں تھی خدا کا نظریہ بھی وہی تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ایجنڈے کو لے کر عربستان میں آئے تھے۔ تو قطعاً یہ کسی ایک کمیونٹی کی مجلس نہیں ہے، یا کسی یہ ایک گھر کی سوغاتیں نہیں ہیں، یہ باب العلم کا ادارہ ہے، اور زمانہ یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس جا رہا ہے، اور باخدا دنیا یہاں سے مستفید ہوتی جا رہی ہے۔ بھرے قرآن میں جیسے یہ مجلس کا ایجنڈا ہے ویسے ہی قرآن کا ایجنڈا ہے۔ میں ممبر پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، بھرے قرآن میں اس ذات نے کہیں نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن فقط ایک شیعہ کے لیے ہے، یہ قرآن فقط اہل سنت کے لیے ہے، اس قرآن کو فقط اردو بولنے والے پڑھیں اور باقی نہ پڑھیں، یہ قرآن صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہے یا نہیں۔ 30 سپاروں میں بھرے قرآن میں وہ ذات جب بھی مخاطب ہوئی ہے، آصف بھائی، وہ انسانیت کے نام سے مخاطب ہوئی ہے، اس نے انسان کو پکارا ہے
اس نے شیعہ سنی کو نہیں پکارا، اس نے مسلم نان مسلم کو نہیں پکارا، اس نے پاکستانی انڈین کو نہیں پکارا، اس نے انسانیت کو پکارا ہے اور اس نے اعلان کر دیا یہ کائنات میں نے سجا دی ہے۔ جب دریا بہتے ہیں تو سب کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، جب بادل برستے ہیں تو سب پانی پیتے ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو سب ان کے لطف اندوز لیتے ہیں، جب پھل اگتے ہیں تو سب ان کے ذائقوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ وہ ذات صرف اتنا اعلان فرما دیا وہ حضرت انسان یہ ساری کائنات میں نے سجا دی ہے صرف تیرے لیے، اب تو خود کو کر دے فقط میرے لیے۔ یہ سب کچھ تیرے لیے، تو خود کو میرے لیے کر۔ ہاں اگر تو خود کو میرے لیے نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے میرے چھوٹے موٹے مخلوق تیرے مقابلے میں آ جائیں، لیکن ہم بھی وعدہ کرتے ہیں یہاں ہمتن تو خود کو ہمارے سپرد کرے گا، تو اپنا آپ ہمارے حوالے نہیں کرے گا، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں تو خود کو ہمیں دے گا، ہمارا بھی وعدہ ہے پھر تیرے لیے بھی دریا میں رستہ بن جائے گا، پھر تیرا قالین بھی ہوا میں اڑ جائے گا۔ یہ اتنی سی بات ہے، مضمون میں اپنا شروع کر رہا ہوں۔ پھر تیرے لیے بھی آگ کو گلزار کر دیا جائے گا۔ اب میرے شیعہ اور اہل سنت بھائیوں، میں خود ہسٹری میں جاتا ہوں اور آپ بھی ہسٹری میں جائیے، میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنا میرے سامنے رکھیے۔ آپ کو کچھ کردار میں ایسے دکھاتا ہوں جنہوں نے اپنا آپ اس کے سپرد کیا اور اس نے سب کچھ ان پہ لٹا دیا۔ جو آپ کی نظر میں آتے ہیں آپ مجھے بتائیں، جو میری نظر میں آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا اوپینین زیادہ مضبوط ہے یا کس کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے۔ ایک کردار میں آپ کو دیتا ہوں جس نے اپنا آپ اس کے حوالے کیا، اس نے خدائی اس پہ لٹا دی۔ کوئی کردار آپ میرے حوالے کیجئے، جس کو سمجھ آیا، ضد والا زمانہ ہی نہیں، وہ اس کی بات کو مان لیجیے گا۔ پہلے آپ میری سنیں، میں آپ کو کیا دکھاتا ہوں، آئیے ذرا چلیے میرے ساتھ، میرے سامعین گرامی، 1400 سال پہلے ذرا چل کے آصف بھائی ماحول تو دیکھتے ہیں۔ 36 ہجری جمعے کا دن، کوفے کی مسجد میں ممبر اور ممبر پہ علی۔ بات میں اپنی شروع کر رہا ہوں، بڑی مہربانی۔ یا علی 36 ہجری جمعے کا دن، کوفے کی مسجد میں ممبر اور ممبر پہ پوری چشم انسانیت نے دیکھا کہ ایک ایسا حکیم عرب جو نہ کسی لیب میں گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں گیا، نہ اس کے پاس دوربینیں ہیں، نہ اس کے پاس خوردبینیں ہیں۔ اس کی کو بند کر کے ذرا سی بیس کم کیجئے گا، میں اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہ اس کے پاس دوربینیں، نہ اس کے پاس خوردبینیں، وہ بیٹھا اعلان کر رہا تھا جو جانتے نہیں ہو وہ جان لو، جو جان گئے ہو وہ پہچان لو۔ ہم مشیعہ کی حقیقتوں کو جانتے ہیں کیونکہ مدینہ العلم نے باب العلم کو علم ایسے عطا کیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا دیتی ہے۔ علی فرما رہے تھے جو چاہو پوچھو، جو چاہو مانگو۔ وہ ذات بھرے قرآن میں ارشاد فرما رہی ہے اس نے ہم پہ سب کچھ لٹایا، بھئی تو اپنے آپ کو ہمارے سپرد کرے گا، ہم سب کچھ تیرے حوالے کر دیں گے، یہ سارا کچھ تیرے لیے، تو خود کو کر دے میرے لیے۔ مجھے ایک کردار نظر آیا 1400 سال پہلے سامعین گرامی، جس کردار کا نام ہے علی۔ اور قطن میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بہت بڑی بات، اپنے قد سے بڑی بات، بلکہ میں آسمان سے وزنی جملہ کہہ رہا ہوں، اور میرے زمانے کے پرامن دوستو، علی علیہ السلام سے محبت صرف اس لیے نہیں کرنی کہ وہ شیعوں کے امام ہیں، اور علی علیہ السلام سے دشمنی صرف اس لیے نہیں کرنی کہ وہ شیعوں کے امام ہے۔ بیسیکلی جا کے پڑھنا ہے کہ علی ہے کیا۔ میں ممبر پہ اعلان کروں، اسپیکر پہ منہ رکھ کے، زمانہ یاد رکھے، علی صرف شیعوں کے امام کا نام نہیں، علی صرف ہمارے امام نہیں، علی دنیا کے سب سے بڑے حکیم کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے فلسفر کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے جج کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے کریم کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے متقی کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے سخی کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے پرہیزگار کا نام ہے، علی خدا کی قسم دنیا کے سب سے بڑے خطیب کا نام ہے، علی دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کا نام ہے۔ خدا کی قسم علی سے اچھا کوئی دنیا میں فیصلہ کر ہی نہیں سکا۔ اگر آپ لوگوں کو ابھی تک میری بات سمجھ نہیں آئی تو میں اپنی بات کے زاویے کو تبدیل کرتا ہوں۔ اٹھائیے قرآن، ہر بندے کے گھر میں قرآن تو پڑھا ہوگا، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تو اتارا نہیں گیا تھا، قرآن آیا تو عالم انسانیت کے لیے تھا۔ میرے خیال سے آج ہر انسان کے گھر میں قرآن ہونا چاہیے، وہ اٹھائے قرآن اور کھول کے دیکھے، اس میں وہ ذات کھلے لفظوں میں میرا بھائی ارشاد فرماتی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو آسان طریقے سے بنایا۔ آپ تھوڑا سا آگے جائیں، وہ ذات پھر ارشاد فرماتی ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا،
پہلے ہم نے اسے آسان طریقے سے بنایا، پھر ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی اور اسے اختیارات کی قوت سے نواز دیا، یہ جیسے چاہے زمین پہ اپنی زندگی گزارے، ہم اسے اتھارٹیز دیتے ہیں۔ اور یاد رکھے زمانہ، بہت شکریہ، یہ جو ہم نے اس انسان کی ایک باڈی بنائی ہے نا، یہ جو ہم نے اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو ہم نے اس انسان کا ایک جسم بنایا، یہ دکھنے میں تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، لیکن ہمارا کرشمہ یہ ہے، ہماری احسن تخلیق یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے سے نظر آنے والے جسم میں اتنی کوالٹیز رکھ دی، اس میں ایسی صلاحیتیں رکھ دی، یہ جس کوالٹی کو ڈیولپ کرے گا یہ اس میں اوج کمال کو پہنچے گا، یہ جس صلاحیت کو اجاگر کرے گا یہ اس میں آسمان ساتویں کو جا کے چھوئے گا۔ آپ کو نہیں یقین آتا تو آپ جہان میں نظر دوڑا کے دیکھیے، اور میرے شیعہ سنی میرے بھائیوں، ذرا زمانے میں نظر دوڑا کے دیکھو، خدا کوالٹیز دیتا گیا، انسان ڈیولپ کرتا گیا، انسان آسمانوں پہ پہنچتا گیا، آپ کو جہان میں نظر آئیں گے، اللہ نے کوالٹی دی، انسان نے پڑھایا، کوئی اچھا شاعر بن گیا، کوئی اچھا فلسفی بن گیا، کوئی اچھا مولانا بن گیا، کوئی اچھا ذاکر بن گیا، کوئی اچھا حکیم بن گیا، کوئی اچھا عالم بن گیا، کوئی اچھا کھلاڑی بن گیا، کوئی اچھا پہلوان بن گیا، کوئی اچھا کریم بن گیا، کوئی اچھا درزی بن گیا، کوئی اچھا کیمیا گر بن گیا، کوئی اچھا شیشہ گر بن گیا، کوئی اچھا پوزا گر بن گیا۔ وہ ذات فرماتی ہے ہم نے نواز دیا جس کوالٹی کو، بھیا مجھے دیکھیے گا، جس کوالٹی، آپ پلیز مجھے دیکھیں، جس کوالٹی کو ڈیولپ کرے گا اس میں اوج کمال کو پہنچے گا۔ یاد رکھی حضرت انسان، میرے قد سے بڑی بات ہے، ارے انسان یاد رکھی، ہم نے تجھے یہ کمالات دیے اور انہی کوالٹیز کو ڈیولپ کر کے کل تو نے ہمارے مقابلے میں آنا ہے تو ہم بھی تیرے لیے ایک چیز بنائیں گے جو تیرے لیے کڑا ہوگا، اس چیز کا نام ہوگا فطرت، اسے ہم تیری سرشت میں رکھیں گے، جیسے جیسے فطرت چلے گی ویسے ویسے تجھے چلنا پڑے گا، نیچر کہے گی تو تجھے بھوک لگے گی، فطرت کہے گی تو تجھے پیاس لگے گی، فطرت کہے گی تو تجھے تھکاوٹ محسوس ہوگی، فطرت کہے گی تو تجھے نیند آئے گی، ہم نے تیری نیچر میں یہ چیز رکھ دی ہے، تو جو چاہے وہ بن سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک کوالٹی کو ڈیولپ کرے گا۔ حضرت انسان تو ایک وقت میں کبھی بھی دو چیزوں کے کمال کو نہیں پہنچے گا، یہ ہم تیری فطرت میں رکھ رہے ہیں، تو جتنا بھی چاہے سفر کر لے اور آسمان چاند سورج تک بھی پہنچ جا، تو ایک وقت میں ایک چیز کے کمال کو پہنچے گا۔ اگر اب بھی یقین نہیں آتا تو بھرا پڑا ہے آپ کے سامنے شہر چینیوٹ، اس میں ذرا اپنی نظر دوڑا کے دیکھیے، آپ کو بڑے سے بڑے لوگ نظر آئیں گے لیکن ایک کوالٹی ڈیولپ ہوگی۔ آپ نگاہ دوڑا کے دیکھیے، بھئی جو اچھا مولانا ہے وہ اچھا ذاکر نہیں، جو اچھا ذاکر ہے وہ اچھا خطیب نہیں، جو اچھا خطیب ہے وہ اچھا شاعر نہیں، جو اچھا شاعر ہے وہ اچھا کھلاڑی نہیں، جو اچھا کھلاڑی ہے وہ اچھا عالم نہیں، جو اچھا عالم ہے وہ اچھا متقی نہیں، جو اچھا متقی ہے وہ اچھا جج نہیں، جو اچھا جج ہے وہ اچھا آخری صف تک کا بندہ والی نجف کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کے پیشانی کو خم کرے، اگر علی عباس عسکری کا جملہ ڈیزرو کرے، ورنہ آپ اگنور بھی کر دیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ بھئی انسان مر تھک کے بالآخر اپنی ایک صلاحیت کو اجاگر کر سکتا ہے۔ مجھے اس دربار کی عزت کی قسم، کائنات آدم و عالم میں واحد ذات ہے ایک میرے مرشد علی کی، جس کی ایک ذات میں خدا نے تمام کوالٹیز کو لا کے اکٹھا کر دیا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر جی بہت شکریہ۔ ایک ذات ہے میرے مرشد علی کی، ذات ایک ہے۔ مجلس کے شروع میں کہا تھا کہ بات صرف شیعہ سے نہیں، آپ ڈھونڈیے، آپ کو کوئی ملتا ہے تو آپ ہم تک لائیے، بھائی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آپ ہمیں دکھائیں۔ ہمارے پاس تو علی جیسا کریکٹر نہیں، بس ذات ایک ہے لیکن تمام کوالٹیز اس میں ڈیولپڈ ہیں۔ ایک ٹائم پہ ہر صلاحیت علی کی ذات میں اجاگر ہے۔ آصف میں جملہ آدھا پہ ہوں، جہاں یاد آئے وہاں بھائی کے حق میں دعا کرنے۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں علی عباس عسکری کہہ رہا ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو ہسٹری سنائی ہے نا مولا علی کی، یہ قطعاً وہ ہسٹری نہیں ہے جو عاشقان علی نے لکھی ہے، یہ قطعاً وہ ہسٹری نہیں ہے جو کسی حد تک لبرل تاریخ ہو، یہ ٹپیکل وہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جو دشمنان علی نے لکھی ہے۔ اور علی کے عاشقوں، علی کا دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ علی علیہ السلام کا دشمن وہ پراپرلی میرے مولا کا دشمن ہے، لیکن علی علیہ السلام کے آپ روز ذاکرین سے کیا سنتے ہیں جی؟
شیعہ کتاب سے عاشقان علی نے لکھے ہیں فضائل، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ایسی مجلس بھی شاید آپ کو کبھی سننے کو ملے کہ پڑھنے والا آپ کو وہ علی سنا رہا ہے جو دشمنان علی نے لکھا ہے. با خدا دشمنان علی کے فکر نہ ہو، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. علی کے عاشقوں، علی علیہ السلام کا دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا کہ وہ محراب میں تھے تو ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا، وہ میدان میں تھے تو ان سے بڑا کوئی جنگجو نہیں تھا، ان کے در پہ کوئی آ گیا تو ان سے بڑا کوئی کریم نہیں تھا. میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، خدا کی قسم مجھے کوئی ایک بندہ ثابت کر دے چشم انسانیت ہی نہیں دیکھ سکی کہ سوال کرنے والے نے علی سے مانگا اور پھر وہ وہاں سے خالی واپس گیا. آپ داد اپنے پاس رکھیے، اوپر خدا، نیچے قبر، مولا زندگی چھین لیں. اگر داد کے وہ اور ہوں گے جو داد کے لیے مرتے ہوں گے، اور جنہیں داد نہ ملے انہیں رات کو نیند بھی نہیں آتی. مولا کی قسم بڑے مزے سے سوتا ہوں. مشکل بات کر کے آئیں گے، جوان ساتھ لے جائیں، میرا سامان سفر کیا، میرا توشہ آخرت سے ایک بات پہ مکمل ہو جائے گا. علی علیہ السلام کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ جو کوالٹی علی میں تھی وہ علی جیسی اور کسی میں نہیں تھی. جو رسول اکرم کے بعد اسلام کا سب سے بڑا عالم تھا وہی اسلام کا سب سے بڑا جج بھی تھا. نہ علی علیہ السلام سے بڑا کوئی خطیب آیا، نہ علی علیہ السلام سے اچھا کوئی فیصلہ ہو سکا. اسی لیے تو سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ زمانے والوں وائے ہو تم پر، تمہارے پاس علی جیسا کریکٹر تھا اور تم نے اسے تلوار دے کے جنگوں میں مصروف کر دیا. کاش تم اسے ممبر دیتے، اسے وقت دیتے اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا. آپ داد پاس رکھیے، میری بات پلیز ساتھ لے. ارے تمہارے پاس علی آئے اور تم نے ضائع کر دیا، تم نے اپنا وقت برباد کر دیا. اب ایک شخصیت یوں سینہ کوٹ کوٹ کے کہہ رہی ہے مجھ سے مانگو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں ہوں گا، میں تمہیں ملوں گا نہیں. مجھے کوئی بندہ تو آج تک بتائے کہ سوالی علی سے سوال کرنے آیا ہو اور علی کے پاس اس کا جواب ہی نہ ہو. بھئی ایک اچھا خاصا بندہ علی کے پاس آگے پوچھنے لگ گیا، یا علی یہ کیا ماجرا ہے، آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، میں سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں دنیا جہان سے لوگ آپ کے پاس سفر کر کے. ظفر شاہ جی زیادہ پریشان ہو، خیر تو ہے نا ذرا. میں نے انج ویکھو کہ میں مجلس اپنی نہ بولنا، بس مولا وڈے رنگ لینے. بھئی وہ بندہ علی علیہ السلام، آپ سید ہیں تو آپ سے دعا لینے کے لیے ہوں جملہ میں آدھا ہی تو آنا باویں کوئی سنے کوئی نہ سنے. یا علی یہ کیا ماجرا ہے، اتنے منطقی اور فلسفی سوالات لوگ آپ سے کرتے ہیں. یا علی سوال مکمل نہیں ہوتا آپ جھٹ سے جواب دیتے ہیں اور وہ اطمینان رکھ کے واپس. یا علی تقاضۂ بشریت ہے، رکا کریں، سوچا کریں، غور کیا کریں، ٹھہر کے جواب دیا کریں. جلدی سے مشکل ترین زمان آسمان زمینوں کے راز بتا دیتے ہیں اور وہ مطمئنوں کے واپس چلے. یا علی عجیب نہیں لگتا، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں جاہل کتنی انگلیاں تیرے دائیں ہاتھ کی. کہنے لگا مولا 5 انگلی ہیں. فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھلا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے. فرماتے ہیں جاہل تجھ میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے، تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے پوری کائنات. مل کے بولو نعرہ حیدری. ارے تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، میرے سامنے پوری کائنات. ہوں میں موبائل کھول ایسا جو اور تو کرنا لایا تھا. تیرے سامنے تیرا. لے ایک اور سوال سن، ایک اور سوال. تیرے بھیا پلیز ہاتھ کھولیے گا اپنے اور ہاتھ اٹھائیے گا اگر جملہ ڈیزرونگ ہو تو. بھائی تیرے سامنے تیرا. پھر کہہ رہا ہوں ممبر پہ مجھے بندہ ڈھونڈ کے بتاؤ جو علی تک آیا اور خالی گیا ہو. بھائی سرکار فرما رہے ہیں پوچھو، سوال کرو، مانگو یا پوچھو، جو بھی کرو. بیچ میں سے ایسے جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، مجھ میں سے بندہ کھڑا ہو گیا اور وہ بھی تھا بھی یہودی عالم. اس نے اٹھ کے علی سے سوال کیا، یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ ایسے ہاتھ مارا. میں علی کہہ رہا ہوں ایک چیز ایسی ہے جو میرا خدا بھی نہیں دیکھتا. اب کونیاں چلیں اور چٹکیاں بجیں، آج بات کرنے کا موقع مل گیا علی کے خلاف. علی نے کہہ دیا کچھ ہے جو خدا بھی نہیں دیکھتا. بندے پریشان تھے. یہودی نے کہا بتائیں. سینہ اثر پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں یہودی عالم سن، سمجھ، یاد رکھ، میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. میں علی کہہ رہا ہوں. رکھ کیوں چلے رکھ. ارے میں علی کہہ رہا ہوں. آصف کسی کو گالی دے کر داد لینا سیکھی نہیں، مولا کی قسم. اے ممبر کٹن نہیں آیا، میں گل کرن آیا ہوں. یہ 2023 ہے، ماڈرنٹی کا زمانہ ہے.
بندے یہاں پر 2004 میں ذاکری کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہے. اگر آپ بات بھی نہیں کر سکتے تو آپ کرنے کیا آتے ہیں ممبر پہ؟ میں کہہ رہا ہوں میرا اللہ. اچھا آپ المیہ دیکھیں، اور میرے پڑھے لکھے جوان بھائیوں، اب آپ نے جملے کا خاصا لطف لیا تو میں آپ کے حوالے کروں. میرے بھائی آپ ٹریجڈی دیکھیں، ایک شخصیت، اب یہ بھی المیہ ہے. اگر شان اتنی تھی تو دشمن بھی بہت بڑے کمینے تھے. آپ کے میرے دشمن اور علی علیہ السلام کے دشمن برابر ہوں گے؟ علی فرما رہے ہیں آسمانوں کے راز پوچھو اور زمین کے راز پوچھو. اور مجمع سے ایک منافق اٹھ کے سوال کر رہے ہیں، یا علی، ہن جملہ میں تھوڑی بولی چاہتا ہوں تاکہ تسی چنگے طریقے نال انڈرسٹینڈ کرو تے اگلے واری ایک دوے ول ویکھے بغیر میں انداز دیو. اس اٹھ کے آکھیا یا علی تواڈے کول ہر سوال دا جواب ہے. سرکار فرمایا پوچھ کے ویکھ لے. اس آکھیا سرکار ذرا دسیا ہے بھی میری داڑھی دے وال کتنے؟ علی آسمان کے راز بتا رہے ہیں اور وہ منافق، سرکار ذرا دسیا ہے میری داڑھی دے وال. قرآن دی قسم اس بندے جانچ ہی کیوں نہیں یار جڑا مسکرا بھی نہیں. میں کدوں آتا پہ من اٹھ کے بول، میں آتا پہ میری گل نال لے کے جا کے تم کس نو منیا وے. یا علی ذرا دسیا ہے میری داڑھی دے وال کے. ہن جڑا جواب نہ دے سکے ولی نہیں ہوندا. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا میں تنے اتنا دسیندا بھی تیری داڑھی دے وال کتنے ہیں. جے میں اصل تعداد 10 بھی چھوڑی تے تو گننی بھی شروع کر دیتی تے ایک وال بھی اوتے تے تلے ہو گیا. تو تے اعلان کرے سے بھی علی دا علم ٹھیک نہیں. سرکار فرماتے ہیں میں تنے اتنا دسیندا بھی تیری داڑھی دے وال کتنے ہیں، لیکن اے یقین نہ لادا تیرے ہر وال تے شیطان سوار ہے. سر بہت شکریہ. میری کے بولو نہ رہے ہر والتے تیرے ہر بال. سر جی آگے چلیے آپ. میں خدا کی قسم میں نے کہا علی سب سے بڑے حکیم تھے، سب سے بڑے جج تھے، سب سے بڑے کریم تھے، سب سے بڑے جنگجو تھے. میں 50 ایسی چیزیں گنوانے کو تیار ہوں، اور یہ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے. میں باوضو کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں ایک چیز پہ بھی ڈسکشن شروع ہو گئی نا صبح ہو جائے گی، میرے مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. مجھے مصائب کی طرف آنا ہے. نہیں دیکھا دنیا نے کہ علی سے کسی نے مانگا ہو اور وہ خالی واپس. شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں ویسے بھی، خدا کی قسم بند کریں یہ دکانیں جو شیعہ سنی کو لڑواتی ہیں. گلے سے لگائیں اپنے بھائیوں کو اور خدا کی قسم ان کے ساتھ چوم کر ان تک اپنی بات پہنچائیے. محبت باپ بیٹے میں بھی اختلافات ہوتا ہے، گریبان تھامنے والے پکڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں مانتا ہی نہیں کہ بندے نے علی کو مانا اور وہ کسی کو گالی دے. باب مدینہ تو العلم کو مان کے تہذیب کا دامن چھوڑنے والے ہم ہیں ہی نہیں. ہمارے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ان کی اولاد میں آتے ہیں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. پوچھئے گا ان سے کہ وہ کون تھے جن کا علی عباس عسکری نام لے رہے ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا سورہ دہر کی اس آیت کو لے کر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. در حقیقت یہ آیت ہے کیا؟ اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام جو ہے وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت کچھ ایسے ہے. اب تفسیر کر رہے ہیں کہ حسین بادشاہ کی امن نے منت مانی اور منت پوری ہوئی. منت کے 3 روزے رکھے. پہلے دن دروازے پہ دق الباب ہوئی. مولا علی نے وقت افطار پوچھا بہن فضا پتہ کر کے آئیے باہر کون آیا؟ حبش کی ملکہ واپس آئی. یا علی باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بہن فضا 5 روٹیاں پنجدن پاک کی دے آئیے. دوسرے دن پھر افطار سے پہلے بہن فضا دوبارہ دروازہ نوک نوک کون آیا پتہ کیجئے. بی بی نے آ کے کہا آج پھر وہی صدا آ رہی ہے. کل مسکین تھے آج یتیم آج بھی 5 روٹیاں. اگلے دن یتیم اسیر آ گئے آج بھی 5 روٹیاں دے دیجیے. 3 دن میں 15 روٹیاں چلی گئیں. مجھے امام بارگاہ سے باہر نہ نکلنے دینا. اگر شیعہ بچے کا جملہ ہو اور اپنے ہاتھ کا شکوہ اپنے نصیب سے کرنا. اگر اہل سنت بھائیوں کی بات سن کے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے یا تم اپنا ہاتھ اٹھا کے ان ہستیوں کو سلام نہ کر سکو. نہیں علی عباس عسکری کہہ رہا. اہل سنت بھائیوں میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھ گئے یہ پوری 3 شاموں تک علی بادشاہ کے گھر کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگ کے جانے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ جنت کے فرشتے مدینے کے بھکاری نہیں، با خدا جنت کے فرشتے تھے. اب یہ ایک پورا مضمون ہے. جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں، جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹی اور اس کی فضیلت با خدا یہ ایک طویل مضمون ہے. ابھی مجھے ادھر جاننا نہیں ہے. میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں. کم از کم 25 منٹ سے زیادہ ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے میرے ذاتی تجربے کے مطابق.
میری 25 منٹ کی نوکری ایک طرف رکھیے, میرے یہ 2 مصرے ایک طرف رکھیے, میں امتحان آپ کا لیتا ہوں, پہلی صف سے لے کے آخری بندے تک میں دیکھتا ہوں کہ یہ جتنی ابھی تک میں نے محنت کی یہ بات کہاں پہنچی ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. فرشتے مانگ کے جاتے رہے, انسان خاکی ہے, اس کی اوقات ہی کیا ہے. میرے بس میں ہو ایک علی عباس عسکری, کیا میں 100 علی عباس عسکری مولانا بلال کاظمی کی اس لائن پہ وار کے پھینک دوں؟ میں نہیں. مولانا فرماتے ہیں سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ارے علی نہ دے تو زمانہ. پڑھیے اگلا شعر, پڑھیے, نال ہی ہے نا. آپ کو اگلے 2 مصرے سناتے ہیں خدائے سخن میر ببر علی انیس کے. اور میر تقی میر خدائے سخن کے بعد با خدا بندہ ہی کوئی نہیں تھا جو اپنے نام کے ساتھ خدائے سخن لگواتا اگر میر انیس نہ ہوتے. بھلے ہماری ینگ جنریشن کے پاس اب ٹک ٹاک چھوڑنے کا وقت نہیں ہے, یا ان بڑے لوگوں کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے. خدائے سخن میر تقی میر اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں. کئی مرزا غالب ہوں تو ایک میر تقی میر بنتے ہیں. اور آپ میر تقی میر کو کچھ بھی نہ سمجھیں میرے ٹک ٹاکر بھائیو, میر تقی میر کم سے کم اتنے بڑے شاعر تو ہیں کہ اگر آپ ان کے شعر کی تشریح نہ کریں تو آپ کا میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا. میری گل سمجھ آندی پئی ہے؟ ان کے بعد انیس کو خدائے سخن کہا گیا. اب کیوں کہا گیا مجھے نہیں پتا, حالانکہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو ٹائم پیریڈ غالب کا ہے وہی انیس کا ہے. غالب اور انیس ایک وقت کے لوگ ہیں. غالب دہلی میں تھے, انیس لکھنؤ میں تھے. اس کے باوجود بھی خدائے سخن غالب کو نہیں انیس کو کہا گیا. کیوں کہا گیا مجھے نہیں پتا. میں آپ کو 2 مصرے سنا رہا ہوں میر انیس کے, اور یہ دیکھیے وڈی اے وے دے پیو, میرا وعدہ ہو گیا میں آسمان تھوڑی جھولی چ رکھتا پیا اور یہ اپنی پھیلا رہا ہوں. نہ بولے ہر بندہ, لیکن جسے 1,00,00,000% یقین ہے کہ والی نجف کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, وہ کیسے چپ رہے گا. میر انیس نے انتہا, میرا قد چھوٹا ہے, خدا گواہ انیس کا شعر بڑا ہے. ایک لفظ ہے خورشید. خورشید کہتے ہیں سورج کو. میرے خیال سے مولا علی پہ اس سے بڑا مصرع ہو ہی نہیں سکتا. انیس نے بات ہی ختم کر دی. اور زمانے والوں, میر انیس فرماتے ہیں یاد رکھنا خورشید فلک, ارے خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کر رہی ہے. خورشید فلک, ارے خورشید فلک پراپر کلاسیکی اردو ہے میرے بھائی, اس سے اچھی اردو آج تک لکھی نہیں جا سکی. خورشید فلک عکس رخ تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. بلکہ میرے بھائی ناراض نہ ہو جائیں, میں 1 منٹ کے بعد اپنے مصائب کی نوکری میں آ گیا, میں نے سارا مضمون پڑھ لیا. قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ غالب کوئی چھوٹا آدمی تھا. یہ آسمان سے بڑا نام ہے جس کا نام ہے مرزا غالب. اور یہ بھی میرے شیعہ سنی بھائیوں صرف غالب تھے جو اردو کے آج بھی سب سے معروف ترین آدمی ہیں. اور غالب اتنے بڑے عاشق علی تھے کہ علی کے عشق میں غالب کو جہنمی کہہ دیا گیا تھا. وہ مفتی بھوپال کا فتویٰ آ گیا تھا کہ غالب جہنمی تو پہلے سے ہی تھا, لیکن علی کی یہ شان لکھ کے نے جہنم کنفرم کر لی. علی گڑھ یونیورسٹی میں ابھی بھی مفتی بھوپال کا وہ خط سر سید احمد خان بلاک میں پڑا ہوا ہے, جا کے پڑھ لیجئے گا, نہیں تو گوگل پہ دیکھ لیجئے گا. غالب کی غزل تھی, غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. آپ نے سر ہلا دیا, لیکن غالب ہی آج یہ بات کرتے تو شاید پکڑے جاتے. بندگی اللہ کی جاتی ہے, اور غالب کہہ رہے ہیں مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. مفتی بھوپال نے خط لکھ دیا, مفتی فتویٰ دیتے ہیں.
मुफ्ती साहबान को वैसे ही बड़ी जल्दी होती है बंदों को जन्नत जहन्नुम भेजने की, ये जन्नत जेब में लेके फिर रहे होते हैं। अल्लामा अली नकी नकल ने फरमाया था कि जन्नत जहन्नम बांटना अल्लाह का काम था, मुफ्ती साहबान ने अपने जिम्मे ले लिया। तू जनती तो तू जहनमी, उसने गालिब को जहनमी कहा, हुण वो भी अगो गालिब आई को तुसी मैं तो हासे नहीं। वो इमाम शौरा था, शौरा में सब पे गालिब था, उस अगवा के हलावत जे जहन्नम तू देनी है तो मन कबूल है भाई, जे जे तेरे देन ना लभ दिए तो बात मैं कबूल करे ना। बल्कि मैं मिंबर पे कह रहा हूँ ये जुमले भी गालिब के ना हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा जहाँ पे आप कहें। मुफ्ती साहिबान का पूरा प्रोटोकॉल है तर गालिब ने ना सलाम ना कलाम ना हेलो ना हाय ना लिफ्ट ना मुबाला ना मुबासा ना सलाम ना ही शी इट कक नहीं। गालिब ने खत पे सबसे पहला जुमला लिखा, अबे मुफ्ती सुन। अबे मुफ्ती सुन, तूने कहा है मैं जहन्नमी क्योंकि मैंने शिरक किया। अब वो गालिब की पूरा जवाब है, मुझे वहां जाना नहीं है। उसने पहले शिरक की तारीफ की कि शिरक होता क्या है, फिर गालिब वापस आया। अबे गालिब का जवाब है खुदा की कसम, उसने इंतहा कर दी, मौला की कसम इंतहा कर दी। अब गालिब है, वो होते आज कहते तो मैं कहता हूँ आज वो भी पकड़े जाते, मैं कैसे कहूँ, मैं जुमला बचा के कहता हूँ शायद आप समझ जाए। गालिब ने कहा तूने मुझे अली के इश्क में मुशरिक कह दिया। अरे तुझे क्या पता, तुझे क्या, ये लफ्ज ना हो बाखुदा, मैं पर्दा डाल, अरे तुझे क्या। गालिब ने कुछ निजासतों के नाम लिख के कहा, अरे तू तो उन निजासतों के समंदर में गर्क है, तुझे साकी कौसर की शान का क्या पता। अरे तुझे साकी कौसर की शान का। बल्कि आपको मैं एक मजेदार बात बताऊं मेरे भाई, 1 मिनट के बाद मेरी नौकरी तमाम हो रही है। गालिब इस हद तक स्टेट फॉरवर्ड, मैं पूरी मजलिस गालिब पे पढ़ सकता हूँ जो उसने मौला अली की शान लिखी है। इस हद तक गालिब स्टेट फॉरवर्ड आदमी था कि गालिब का जो आखिरी घर था जिसमें उसने आखिरी 8 साल गुजारे, महल्ला बल्ली मारा, गली कासिम जान, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली में, वो लोहारों की जो हवेली, मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है गालिब की, वो गालिब की हवेली जो थी वो जो 400 गज की तब थी और 150 गज की आज रह गई है। वो जो गालिब का घर था, खुदा की कसम वो मस्जिद के बिल्कुल साथ था। अचनियों टाले हो, अब मेरे शिया सुन्नी बिरावो, पता नहीं मैं वत तुहाडे विच आ सका या ना आ सका, लेकिन ऐ विख्या है, ऐ गल पचा लव्या है मौला दा वास्ता ने। विख्या है गालिब केड़ा सीधा बंदा ही, मस्जिद के साथ गालिब का घर है और गालिब शेर लिख रहा है, मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, एक बंदा एक कमीना हमसाया खुदा है। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? एक बंदा एक कमीना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे एक बंदा एक कमीना हमसाया खुदा। अब वो गालिब था, अरे जो जवाब न दे सके वो गालिब ही नहीं होता। अब गालिब ने उठाया कलम, खुदा की कसम, वाली नजफ की उस पर मोहर थी। ये मीर अनीस मिर्जा दबीर अलैह रामा जैसी शख्सियात 150 बंद का मरसिया लिखने वाले लोग, और जब गालिब ने मरसिया लिखना शुरू किया तो 3 बंद में ही बात मुकम्मल हो गई। बड़े बड़े उस्तादों ने कह दिया कि इससे ऊपर मरसिया हो ही नहीं सकता, गालिब को कलम पे इतना अबूर था। गालिब ने कहा मुफ्ती जे तेरे आखण ना लब दिए ना तो वत मैं लैसा, तू आखे तो जहन्नमी मैं हो गया, लेकिन हुण मैं दुआ पे मंगदा। चिनियोट वालों एक लफ्ज है ईंधन। ईंधन हर उस चीज को कहते हैं जिससे आग लगाई जाती है। तीली नहीं लाई जाती, आग लाई जाती है, उसमें लकड़ियों से लेके पेट्रोल हर चीज आ जाती है, उसे कहते हैं ईंधन। आसे फिरा तेरा मजमा अपने पैरों ते उठ के बोले दाद थोड़ी है, जदों दा खड़ोता मैं दाद नहीं मंगी, हुण पे आदा दाद थोड़ी है, गल वड्डी है, ले जाएगा ये चुनियोट अपने साथ इस बात को। और मैं कल सुबह अगला साल मैं कहता हूँ जब तक आप जी रहे हैं ना, मिस्र अपनी ताजगी खो दे, मैंने वाली नजफ की जमीन को जाकर इस जबान से खुदा की कसम मस्सी नहीं किया। गालिब ने कहा मुफ्ती तूने मुझे जहन्नमी कहा, अब मैं दुआ मांग रहा हूँ। गालिब ने कलम तोड़ दिया, हुसैन की कसम। वो फरमाती है ईंधन, अरे ईंधन बना दे मुझको जहन्नुम का है खुदा, मैं दुश्मन अली का कलेजा जला सकूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मौला सलाम।
ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا. اب یہ بھائی مجھے نیچے سے حکم کر رہے ہیں اور میں ان کا حکم ٹال نہیں سکتا. بڑی مہربانی جناب شعر قبول کرو. ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا. پڑھتے پہ ہم مولا وارثن. مشکل زمین ہے اور یہ زمین بھی مرزا غالب کی ہے جس پہ اب آپ کو شان مولا علی سنا رہا ہوں. اپنے اینک والے سوٹ پہرا دے پیچھے اینک والا جتھے لفظی تو کیوٹ ہی لفظی اللہ دی قسم سوائے ویلڈنگ والے چھڑ کے ہن میری گل دا وزن کرنا ہے. وہ غالب کی زمین ہے. کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گما اور یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. اب اسی بحر کے اوپر شان مولا علی سنیے. یہ بھائی حکم نہ کرتا تو میں نہ پڑھتا. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. دنیا نے پڑھا. ابھی تک گھنٹہ گزر گیا آپ کو مفتی اور غالب کی بات سناتے سناتے. اب اگلا مصرع بھی مفتی پہ آ رہا ہے اور اگر آپ کے ہاتھ بھی نہ کھلے تو میں کیا اسلام آباد سے نہیں اٹھایا بھائی جان. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا. بابا جی مجھے عزت حسین کی قسم ہے کوئی 2.5-3 لاکھ کا مجمع تھا. وہ کنٹینر پہ جشن ہوتا ہے کراچی انچولی میں شہدائے کربلا کے سامنے چہاردہ معصومین کے ساتھ. مولا کی قسم مجھے نہیں یاد پڑتا وہ اہل زبان مجمع اور کیسی کیسی خیراتیں تھیں. میرا برادری آخری دہاڑی ہے جو میری گال ضائع ہو گئی تھا. میں داد نہیں مانگتا پہ میں مشورہ دے رہا ہوں. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور. تو مشورہ دے رہا ہوں مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے مولا ان آوازوں پر نہ رحم فرمایا. مل کے نہ رہے حیدری. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. دوا اور ہوتا ہے مرض اور وہ یہ اس ہاتھ کو دیکھنا فیصلہ اپنے اندر کرنا. میں اسی زمین پہ شعر پڑھ رہا ہوں شاعر اہل بیت بھائی حیدر رضوی کا. اس شعر کا احسان مالک شہید کو روح کو فرمائے. یہاں سے ایک تحفہ چلا جائے گا. سامعین شعر بہت بڑا ہے خدا رہا اسے اگنور نہ کیجئے گا. قافیہ کیا چل رہا ہے بڑا اور پڑھا اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. بہت شکریہ حضور بڑی مہربانی. ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا. موسیٰ کی دعا اور ہے. موسیٰ کی دعا اور ہے. انکل نے سواد ہوندہ پہ شعر تھا. موسیٰ کی دعا اور ہے. ہر وہ بندہ مجمع سے ہاتھ کھڑا کرے جسے ناز ہے کہ وہ علی کے بچوں کا ماتمی ہے. تے جتنے ہون ہاتھ چالیں تقریباً تسی پھنس گئے ہو. ہون اگلے شعر تبھی تو چوڑ پاؤنا ہوئے. ہون میں شعر پہ پڑھتا بڑا اور پڑھا اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور موسیٰ کی دعا اور. ہر ماتمی سوچے گا یہ میرے دل کی بات علی عباس عسکری تک پہنچی کیسے. غلام حسن ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے. سر اٹھائے ماتمی دوا اور. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور. ارے کوئی تو بیٹھا ہے مشکل بات کا خریدار ہو یار. میں چنی اور جیسے شہر میں کھڑا ہوں. مل کے بولو حیدر حیدر. بہت شکریہ. ہوتا ہے مرض اور سر جی بے کیوں پہ کر دو جب سوندا پہ ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. مولا کی قسم لڑائی بن جائے گی. ماتمی بندے سے بات ہے باقی تشریف بھی لے جائے تو عسکری گلہ نہیں کرے گا. جو ماتمی ہے یا وہ بیٹھتا نہ بیٹھ گیا تو اس کی مجبوری ہے. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. مل
سلامت رکھیں. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. سر ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور تو فتوے لگا اور لیجئے عمر منقبت گوئی کا نازک ترین شعر آ گیا. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے, تو فتوے لگا اور پھیلاؤ جھولیاں مانگو, میں اپنا مصائب اس کے بعد شروع کر دوں گا. لگا اور بندہ پتہ نہیں کون ہے جو مصرع ضائع کرے گا, ابھی تک کی نوکری کا بڑا مصرع. تو فتوے لگا اور تو عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے ارے دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت. راہب نے کہا بس, میرے مولا نے کہا راضی رہیے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آپ کا قدم قدم چل کے آیا, میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت. راہب نے کہا بس. آئیے جناب, راہب لیجئے شعر لے کے جائیے. راہب نے کہا ماشاءاللہ یار آپ ایکسیلنٹ. اچھا لیجئے, یہ بات سنیے گا میری مسٹر. کبھی بھی پیسے نہیں دیے یہ جو ذاکرین الزام ہوتے ہیں, لیکن خدا کی قسم آپ کا مقابلہ تو آپ کے ایک منٹ رکیے گا. ادھار والا زمانہ ہی نہیں, کہاں 2023 میں ادھار ڈال کے جا رہے ہیں مجھ پہ. آپ شعر سنیے. آپ نہ کھڑے ہو جائیے. آپ شعر سنیے. میں بہت چھوٹا ہوں, یہ جتنے بیٹھے ہیں میں ان کا نالائن بردار بھی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی نہ سمجھے, لیکن آپ کا ذوق ہے, میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جس دن سے شعر سن رہے ہیں نا, یہ دیکھیے اس سے بڑا اگر شعر سنو مجھے حکم کیجئے گا یہاں سے پکڑ کے نیچے اتاریے گا, ورنہ مجھے بندہ دکھانا ہے جو سمجھ کے چپ کر جائے. لگا اور مانگیے کربلا, اور جو کربلا سے ہو کے آیا وہ سمجھے گا, جو نہیں گیا وہ مانگے. لگا اور تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اعجاز, ارے اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں. چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا اور ارے بیٹھا ہے کوئی شاعری سمجھنے والا. اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں, چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. ڈھیر ساری نوکری ہو گئی, زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو سلام. دن ڈھلا شام ہوئی, اب مجھے گھر جانے دو, مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے سلام کریں گے. سامعین گرامی, بات ہو رہی تھی, اب مجلس پڑھنے آیا تھا, اب جشن کا موقع ہوتا تو رباعیاں شاعری, جشن کا اسلوب ایک اور ہوتا ہے. مجلس میں بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں پراپر خطابت نہیں ہو سکتی. کوشش کی ہے کہ کوئی بات کروں جو بات میرے جاننے کے بعد کسی ایک کے بھی کام آ جائے. آپ بتائیے دنیا میں کہ علی علیہ السلام اس پوری دنیا کی بعد سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے جینیس ترین پرسنالٹی تھے. نہ ان جیسا کوئی آیا نہ ان جیسا کوئی تھا, لیکن دکھ اس بات کا اتنی فضیلتوں کا مالک علی صحرا میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے اے دشت تو کتنا تنہا ہے, ایک بار علی کے سینے میں جھانک, اب علی کتنا اکیلا ہے. دو باتیں کرنی ہیں سامنے با خدا. برسر ممبر کھڑا ہوں, عالم بھائی اتنی خوبصورت مجلس پڑھ رہے تھے کہ میں اس کیفیت میں ہی نہیں تھا کہ میں ان کے بعد مجلس پڑھ سکوں. با خدا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے ذاکر کے دل میں اس کی بات اتر رہی ہوتی ہے. پڑھنے والے کا حساب اور ہوتا ہے, جنہیں سننا ہوتا ہے ان کا حساب اور ہوتا ہے. یہ میرے مولا کا ایک کرم ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ذاکر بھی اس میں جو ہیں اتنا ہی شریک ہوتے ہیں یا اتنا ہی بہہ رہے ہوتے ہیں اس مصائب کے سمندر میں. میرے مولا ان کو ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رکھیں. ایک آنسو آ جائے
میری بخشش کا سامان ہو جائے. میں فقط ایک آنسو کے بعد آپ کو قطعاً نیت نہیں ہے کہ کوئی بڑا مصائب ہو. ایک آنسو شہزادی کونین کے حوالے سے. یہ ابھی 8 شوال گزری ہے. تہدیم جنت البقی آپ سب کے ذہن میں ہوگی. دکھ کس بات کا لگتا ہے؟ جس شہزادی کی وجہ سے آج پورے عالم میں روشنیاں ہیں، اس کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مولا سلامت. پھر یہاں سے بات چل پڑے گی مولا کی قسم، اور بات بہت لمبی ہو جائے گی. مجھے بہت کم پڑھنا ہے سامعین گرامی. دکھ ہوتا ہے، خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے. سمجھا ہی نہیں گیا نا. اسلام ایک ایسی چیز تھی جسے تلوار بنایا گیا، جسے ڈھال نہیں بنایا گیا، جسے گلدستہ نہیں بنایا گیا، جس سے بندے مارے گئے ہیں، جس سے محبتیں نہیں بانٹی گئیں. 63 برس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے ہیں. 63 برس ان عرب کے بدوؤں میں، ان منافقوں میں. اس میں آخری 23 برس میرے آقا نے دین سکھایا ہے. ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبوت ملی، اور ہم شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی 40 برس میں جا کے اعلان رسالت کیا. جو بھی بات یہاں پر دونوں متفق ہیں کہ آخری 23 برس میرے آقا نے دین سکھایا ہے، اور 23 برس سے پہلے پچھلے 40 سال میرے آقا نے انسانیت سکھائی ہے. کسی یتیم کا مال نہیں کھانا، بیوہ کے سر پہ چادر دینی ہے، کسی غریب کے خلاف نہیں کھڑے ہونا، ہر غریب کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ ظالم کے مقابلہ کرنا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. بھئی نہیں سمجھ آتی، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہر بندہ اس پہ ہائے کرے اور میں اپنا مصائب شروع کر رہا ہوں. احتجاج کم از کم ریکارڈ ہو جائے. بھئی 40 سال لگا کر بیٹیوں جیسی رحمتوں کو زندہ دفنانے والے درندوں کو میرے آقا نے انسانیت کے درجے پہ اس لیے پہنچایا تھا کہ کل ان کی اپنی بیٹی کے روزے پہ بلڈوزر چلے. مانگا کیا تھا میرے آقا نے؟ مانگا. 2 مصرے سناتا ہوں. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا. میں کہتا ہوں آج رات کیا تمام عمر رونے کے لیے یہ 2 مصرے کافی ہیں، فقط 2 مصرے، اور اسی سے میں اپنا مصائب شروع کر رہا ہوں. مصرع رو کر پکاری بی بی، کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے. یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی اس وقت میرا حسین دیکھ رہا تھا، یا علی مجھے بیٹوں کے سامنے مارا گیا. کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے. سامعین گرامی کوئی صحن ایسا نہیں جس صحن سے جنازے نہیں اٹھے. کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کو موت نے نہیں رلایا. آپ جوان ہیں، بہت سونی ہنج پہ لڑ دیے. میں نے ایک سوال دا جواب دیو تو میں ممبر چھوڑا. ماں اور بیٹے کا رشتہ میرے بھائی کچھ عجیب خدا نے بنایا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ماں کا جنازہ گھر سے اٹھے تو کوئی بیٹوں کو رونے سے روکتا؟ بھئی آنسو ہی جواب ہے، خدا کی قسم. میں خود اس تکلیف سے گزر رہا ہوں. با خدا کائنات ختم ہو جاتی ہے، پورا فریم ٹوٹ جاتا ہے. ماں کا جانا کوئی مذاق ہے؟ قیامت سے پہلے قیامت ہوتی ہے، جوان بیٹوں کے سر سے ماں کا سایہ اتر جائے. اور دکھ اس بات، سیدات النساء العالمین جیسی ماں کا جنازہ بھرے مدینے میں آدھی رات کے وقت اٹھا. یہاں بیٹوں کو کوئی ماں کے جنازوں پہ رونے سے نہیں روکتا. تاریخ کہتی ہے سیدہ کا جنازہ اٹھا تو جنت کے سردار گریبانوں میں منہ ڈال کے سسک رہے. حسین اونچی آواز میں نہیں رونا. حسین اماں کی وصیت ہے مدینے والوں کو میرے جنازے کی اطلاع نہیں رہی. میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں. بڑے درد میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے. حسین اونچی آواز میں نہیں رونا، اماں کی وصیت ہے. اور میری مخدومہ کی 16 وصیت. یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے جنازے پہ نہ آئے. یا علی میری میت کو کھلی چارپائی پہ نہیں اٹھانا. یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. یا علی میری قبر بنانا، پھر اس کے ساتھ 40 قبروں کے نشان بنانا. علامہ ناصر شہید کا یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں، ہر مجلس میں پڑھ رہا ہوں. لاہور پڑھ رہے تھے، میں ممبر پہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نیچے میں مجلس سننے کے لیے گیا تھا، چھوٹا سا تھا. علامہ صاحب نے یہ جملہ پڑھا، علامہ ناصر شہید، میرے مولا جملے کا احسان ان کی روح کو فرمائے. شہید فرماتے ہیں مولا علی شہنشاہ بادشاہ نے رات کی ہائے ہائے ہائے
فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں علی نے سیدہ دفنائی نہیں چھپائی ہے. جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے. ایک جملہ میں صدقے بننا. اب رات کی تاریکی میں نا میرا بھائی مولا علی شہنشاہ بادشاہ نے مخدومے کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد اطراف میں 40 قبریں بنائیں. اب ایسے ہی جیسے آپ رو رہے ہیں ایسے مومنین رو رہے تھے, بیچ مجمع سے ایک بزرگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے اپنا سید بتایا, یہی آپ کی عمر کے بزرگ تھے, کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے سوال کرنے لگے نہ صرف بعض کے جو مولا علی شہنشاہ بادشاہ نے سیدہ کی قبر کی اطراف میں 40 قبریں بنائی ہیں, اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. سامعین, مجھے اس دربار کی عزت کی قسم شہید نے جواب دیا, میں نے لوگوں کو دیواروں میں ٹکرے مارتے دیکھا, پتہ نہیں اللہ کرے میں سمجھا سکوں, آپ کے سمجھنے میں کمی نہیں. علی بادشاہ نے اطراف میں 40 قبریں کیوں بنائیں؟ شہید نے منہ پہ ماتم کر کے فرمایا مولا علی علیہ السلام نے سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ علیہ کی قبر کے اطراف میں 40 قبریں اس لیے بنائیں کیونکہ مدینے میں علی کو سیدہ کے قبر کے حوالے سے وہی ڈر تھا جو ڈر 10 محرم حسین کو سمجھتی تھا. او میں صدقے ہوں, او میں صدقے ہوں, او میں صدقے ہوں. اللہ اکبر. ارے وہی تو ڈر تھا. میں جملہ کھاں ڈینجر ہوندے پہ ہوتا جملہ میرے پیراموں میں معاف کریں, میں ڈائریکٹ اپنے مضمون داخلہ جملہ آدھا. جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں, جناب سلمان فارسی آدھی رات کا وقت تھا, میں مصلی عبادت پہ تھا. میں کہتا ہوں جھولیاں پھیلاؤ, اگر کوئی دعا رکی ہوئی ہے آنسو نہ آئے تو مانگو, میری مخدومہ عطا نہ کرے تو یہ گریبان حاضر ہے, ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا نصیب ہے. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا, میں اپنے گھر مصلی عبادت پہ تھا, میں مشغول عبادت الہی تھا, یا اچانک میں نے سنا میرے دروازے پہ دق الباب ہو رہی تھی. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حیران ہو رہا تھا, رات کے اس پہر میرے دروازے پہ کون آ گیا؟ بابا جی سیدوں معافی مانگ کے زبردست پھر سلمان فرماتے ہیں میں مر جاتا, مجھے موت آ جاتی, میں وہ منظر نہ دیکھتا. میں چلتا چلتا دروازے کی طرف جا بھی رہا تھا, اور میرے بیراموں سلمان فرماتے ہیں میں سوچ بھی رہا تھا اس وقت کون آیا ہوگا, مجھے موت آ جاتی, میں وہ منظر نہ دیکھتا. فرماتے ہیں مدینے میں زلزلہ آیا, میں نے دروازہ کھول کے دیکھا, میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. جناب سیدہ کے دونوں یتیم گریبان چاک سر میں مٹی ڈال کے حسنین میرے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. جسے نہیں آتا مانتا وہ سر نیچے کر لے. سلمان فرماتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے کہا شہزادے بتاؤ یہ حال کیسے ہو گیا؟ بڑا شہزادہ چپ رہا. کربلا کا غریب منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے چچا سلمان مدینے والوں نے ہماری ماں کو قتل کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چچا سلمان تیری اکھاں دی خیر ہوئے میرا بھیرا, چچا مدینے والوں نے ہماری ماں کو قتل کر دیا. مدینے والوں, ارے رکیے سامعین, رکیے رکیے رکیے. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, کچھ باتوں کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے. نیچر ہر بندے کے بیچ میں ہے. خدا نہ کرے اکیلے جنازے کا اکیلا وارث ہو, وہ کتنی دیر روئے گا, بڑا روئے گا, بڑا روئے گا, بالآخر چپ لگ جاتی ہے, آنسو خشک ہو جاتے ہیں, آنکھ سے اشک نہیں گرتا, وہ چپ ہو جاتا ہے. اکیلا وارث میت پہ اکیلا رونے والا ہو نا, بڑا رو رو کے چپ کر جاتا ہے. اور خدا کی قسم وہ جتنا بھی چپ کر جائے نا, اگر اچانک اس کے سامنے اس کا کوئی سگا آ جائے, اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ہے فطرت. اب دیکھنا ہے علی کتنے غریب تھے. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں شہزادوں کی انگلیاں تھام کے اپنے گھر سے علی کے گھر کی جانب جا رہا تھا, میں مر جاتا. سلمان فرماتے ہیں میں وہ منظر نہ دیکھتا, میں چلتے چلتے علی کی گلی میں داخل ہوا. عجیب منظر تھا, گھر کے باہر زمین پہ گلی میں دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے امیر ممکنات علی علیہ السلام جیسے جنرال وہ خیبر شکن کسی گہری خاموشی میں مبتلا تھے. سلمان فرماتے ہیں مجھے دیکھتے گئے علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. منہ پہ ماتم کرتے کرتے علی دوڑتے میرے قریب آئے, چیختے چیختے علی نے مجھے اپنے گلے سے لگایا, میرے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں سلمان میں نے تجھ سے 2 باتیں کرنی ہے. میں نے کہا مولا حکم کرے. علی نے رو کے فرمایا سلمان تجھے ایک بتانا ہے, میری فاطمہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. سلمان دوسری بات بتانی نہیں, میں نے تجھ سے پوچھنی ہے, مولا حکم کرے. مدینے میں زلزلہ آیا, پتہ نہیں چلی روڈ کا جوان کیا فیصلہ کرے. سلمان نے کہا مولا حکم کرے. سلمان فرماتے ہیں چیخ نکلی علی کی, میرے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں سلمان تجھے فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ میں نے کہا مولا یاد ہے. سلمان تجھے فاطمہ کی بارات یاد ہے؟ میں نے کہا مولا یاد ہے. سلمان مجھے پھر بتا, رسول کے گھر سے فاطمہ کی بارات میرے در تک تم لائے تھے نا, اور مولا پہل آیا تھا. سلمان مجھے پھر
تھا، رسول کے گھر سے فاطمہ کی ناکہ کی مہار توڑ کے میرے دروازے تک تو لایا تھا، اور مولا میں لایا تھا، حکم کرے منہ پہ ماتم کر کے فرماتے میرا راہ کوئی نہیں، بھرے مدینے میں علی اکیلا ہے، علی مانگتا صرف اتنے سلمان کل جس کی بارات لایا تھا آج مل کے اس کا جنازہ اٹھا، اور بھرے مدینے میں علی اکیلا رہ گیا، سلمان علی کی مدد کرنے والا، صدقے 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 آخری جملہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، سلمان علی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں کہ بلا مقدمین لکھتا جا رات کی تاریکی میں علی بادشاہ نے سیدہ کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد میرے مولا گھر آ گئی ہے، آخری جملہ ہے، دفن کرنے کے بعد علی گھر آ گئے، اگلا دن گزر گیا، اگلی آدھی رات کا وقت آیا، اگلی آدھی رات تھی، میرے مولا علی نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، میرے نمازی امام میرے متقی امام نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا، تکبیرۃ الاحرام کے لیے میرے امام نے ہاتھ اٹھائے، ابھی اللہ اکبر نہیں کہا تھا، یا برابر سے حبش کی ملکہ فضا کی اونچے اونچے رونے کی آوازیں آئیں، میرے امام نے رو کے فرمایا بہن فضا خیر تو ہے، آدھی رات کے وقت کیوں رو رہی ہیں؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی غربت کا واسطہ ذرا چراغ ادھر لائیے، میرے امام چلتے چلتے چراغ لے کے قریب گئے، بہن فضا ماجرا کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا، یا علی مدینے میں قیامت آ گئی، یا علی یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ خدا کی قسم میں نے بندوں کو دیواروں میں ٹکرے مارتے دیکھا ہے، اللہ کرے ایک جملہ سمجھا سکوں تو رات بستر پہ رونے کے لیے کافی ہے، یا علی آج قیامت کیوں نہیں آتی؟ اور یا علی دیکھیے آج پہلی رات ہے، آپ کے بچوں کو ماں سے جدا ہوئے، یا علی وہ دیکھ سامنے مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، یا علی وہ مٹی پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، یا علی وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے، یا علی میں نے جسے نہیں آتا ماتم سر نیچے کر لے، اور یا علی میں نے پورا گھر تلاش کیا مجھے حسین نہیں مل رہا، اور یا علی مجھے کربلا کا غریب نظر نہیں آتا، اور جی علی نے چراغ اٹھایا، پورے گھر میں دیکھا حسین نہیں ملے، تلاش کرتے کرتے گھر سے باہر آ گئے، تمام مدینے میں تمام رات حسین نہیں ملے، اب فجر کا وقت، علی روتے روتے جنت البقیع میں آ گئے، منظر دیکھ کے علی جیسے کرار کی چیخیں نکلی، منظر کیا تھا؟ چند سال کا حسین ماں فاطمہ کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اماں گھر آ جا، اماں تیری زینب ڈر گئی ہے، اماں تیرے حسین کو نیند نہیں آتی، علی کی دکھی بیٹی ہے